اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين رب زدني علما وعملا والحقني بالصالحين. الحمدللہ ترجمۃ القرآن میں 21واں پارہ ہمارا جاری ہے. سورۃ الحجرات کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں چونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ازواج مطہرات کا بیان ہے، دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ سورہ مبارکہ کو پھر سے دوبارہ سے ایک دفعہ ترجمہ کروں انشاءاللہ الکریم. ترجمہ مکمل کرنے کے بعد پورے قرآن کا سورۃ الحجرات کا ایک دفعہ خلاصہ کے ساتھ ترجمہ ضرور ریکارڈ کروائیں گے کہ یہ بہت ضروری ہے امت کی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے اس تعلیم کا جاننا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی ازواج مطہرات پاک بیویوں کو اللہ کا یہ حکم سنا رہے ہیں کہ تم میں سے جس نے اطاعت اور فرما برداری کا شیوہ اختیار کیا اسے اجر بھی دگنا ملے گا اور اسے ہم باعزت رزق بھی عطا فرمائیں گے. اور پھر اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا گیا کہ تمہارا حال دوسری عورتوں کا سا نہیں ہے. ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی وہ خود ذمہ دار ہے، مطعون ہوں گی اور تو ان کی اپنی ذات مطعون ہوگی. لیکن اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو دامن نبوت داغدار ہو جائے گا، رشد و ہدایت کا وہ چشمہ گدلا ہو جائے گا جس سے دنیا بھر کے پیاسوں نے پیاس بجھانی ہے. وہ آفتاب گہنا جائے گا جس کے مقدر میں ہمیشہ کے لیے سارے عالم کو منور کرنا ہے. تو تم ذرا ان نتائج کا تصور کرو جو تمہاری معمولی سی لغزش پر مرتب ہو سکتے ہیں. ان مشکلات کا اندازہ لگاؤ جو تمہاری کج روی سے دعوت اسلامی کی راہ میں پیدا ہو سکتی ہیں. اس لیے جادہ زیست پر ہر قدم پھونک پھونک کر رکھو، ہر کام سوچ سمجھ کے کرو، تقوی اور پارسائی کا وہ بلند معیار قائم کرو کہ نکتہ چینوں کی آنکھیں پتھرا جائیں لیکن انہیں کوئی داغ نظر نہ آئے اور وہ اپنی زبان درازی کے باوجود اپنے آپ کو گونگا محسوس کریں. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرم فرمانے والا ہے. 22ویں پارے کا آغاز ہے. سورہ حجرات جاری ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. اور جو کوئی فرما بردار بنی تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نیک عمل کرتی رہی، ہم ان کو اجر بھی دگنا دیں گے. مرتين 2 مرتبہ دیں گے یا دگنا دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عزت والا رزق. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اے نبی کی پیاری بیویوں، اے نبی کے ازواج مطہرات، تم دوسری عورتوں کی جیسی نہیں ہو. تم دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کے جیسی نہیں ہو، لیکن عام عورتوں میں سے کسی عورت کے جیسی. ان اتقیتن. اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول. تو نہ تم نرمی کرو بات کرنے میں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض. کہ وہ طمع ڈال دے یا روگ ڈال دے اس شخص کے دل میں جس کے دل میں کوئی روگ ہے، بیماری ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور تم بات کرو تو باوقار انداز سے بات کرو. یعنی کہ مرد کا دل مائل ہو جاتا ہے تو جب بھی بات کرو ایسی نرمی سے نہ کرو
کہ جن دلوں کے اندر یہ روگ ہے کہ وہ جلد مائل ہو جاتے ہیں، وہ کوئی اپنے اندر لالچ، کوئی ایسی برائی ان کے اندر پیدا ہو جائے، تو جب بھی بات کرنی کیسے، بہت باوقار انداز سے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جب عورت کسی غیر مرد سے بات کرے تو اس کی آواز میں جھڑک ہونی چاہیے، ڈانٹ ہونی چاہیے، تاکہ سننے والا مرد، اگر مرد سے بات کرنا ضروری بھی ہے تو بات کرنے میں ڈانٹ ہونی چاہیے، جھڑک ہونی چاہیے، تاکہ سننے والے کے دل میں کوئی نرمی، کوئی طمع، کوئی حرص نہ پیدا ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور رہو، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور نہ ظاہر کرو نمائش اپنی جیسا کہ ظاہر کی جاتی تھی اول جاہلیت کے دور میں، سابق یا اول جاہلیت کے دور میں، سابق جاہلیت کے دور میں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے ناپاکی کو، پلیدی کو، اے نبی کی گھر والیو، اے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو پاک صاف کر دے پوری طرح سے۔ اور یہ آیت مبارکہ خاص طور پر منسوب ہے اہل بیت کرام، جن کو کہ ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ نبوت کے قریب سے گزرتے، جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے تو آپ کے در پہ دستک دیتے اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے نجس کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف اور مطہر کر دے۔ نبی کے اہل بیت میں آپ کی پاک بیویاں بھی ہیں، آپ کے ازواج مطہرات سب آپ کے اہل بیت میں۔ خصوصیت حاصل اس آیت مبارکہ کو یہ کہ یہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے حسنین کریمین، آپ کے پیارے شہزادوں علی کرم اللہ وجہ کریم اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا، جن کو ہم پانچ پاک کہتے ہیں، ان کی شان میں نازل۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد رکھو جو تم پر پڑھی جاتی ہے اللہ کی آیتیں، اور یاد رکھو اللہ کی آیتوں کو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، من وذکرن، اور یاد کرو، ما یتلا، جو پڑھی جاتی ہیں، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی بڑا لطف فرمانے والا باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور ڈرنے والے، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہ والحافظات، اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی مرد اور حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ذکر کرنے والے اللہ کا کثرت سے اور ذکر کرنے والیاں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ وما کان لمؤمن،
اور یہ زیب نہیں دیتا کسی مومن کو، یہ حق نہیں پہنچتا کسی مومن کو، ولا مؤمنۃ، نہ کسی مومنہ عورت کو، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب فیصلہ فرما دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا، ان یکون لہم الخیرۃ، کہ وہ ہو ان کا اس میں کوئی اختیار، من امرہم، اپنے کسی معاملہ میں، تو پھر انہیں کوئی اختیار نہیں اپنے اس معاملہ کے اندر، کہ اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے اب اس پر عمل کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ امرن ان یکون لہم الخیرہ من امرہ، خیرۃ من امرہم، کہ ان کو کوئی اختیار ہو ایسے معاملے میں، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو تحقیق وہ کھلی گمراہی میں ہے، گمراہ ہوا کھلی گمراہی میں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور یاد کیجئے اس کے لیے کہ اللہ نے انعام فرمایا، اِذْ تَقُولُ، جب آپ نے فرمایا، لِلَّذِي، اس شخص کے لیے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس پر اللہ نے انعام فرمایا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر انعام فرمایا، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، رکھ اپنی بیوی کو اپنے پاس، روک کے رکھ اپنی بیوی کو اپنے پاس، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتا رہے، وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپائے ہوئے تھے اپنے دل میں، مَاللہ مبدیہ، وہ بات جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، وتخشى الناس، اور آپ کو اللہ کا ڈر تھا، واللہ احق ان تخشى، اور اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اسے ڈرا جائے، فلما قضى زید منها وطرا، اور جب پوری کر لی زید نے، پھر جب پوری کر لی زید نے ان کو اسے طلاق دینے کی خواہش، زوجنا، کہا ہم نے ان کا نکاح کر دیا آپ سے، لکی لا یکون علی المؤمنین، تاکہ نہ رہے مومنین کے اوپر، حرجن، کوئی حرج، ایمان والوں کے اوپر کوئی حرج، کوئی تنگی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں پر، اگر نکاح کرنا ہو اس پہ تو پھر اس پہ کوئی سوال نہ رہے، اذا قضوا منہن وطرا، جب پوری کر لیں، جب انہیں طلاق دینے کا، اذا قضوا، جب وہ ارادہ کر لیں، منہن وطرا، ان کو طلاق دینے کا، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا کام ہو کر ہی رہتا ہے، اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے، ما کان علی النبی، جی نہیں ہے نبی پر کوئی من حرجن، کوئی مذائقہ، فی ما فرض اللہ لہ، اس معاملے میں جنہیں اللہ نے ان پر حلال کر دیا، فرض کر دیا، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا یہی دستور، اللہ کی یہی سنت ہے ان لوگوں میں جو گزر چکے اس سے پہلے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور ہے اللہ کا حکم جو طے پایا جا چکا ہے، اور اللہ کا حکم ایسا ہے جو کہ طے پایا جا چکا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کا پیغام، ویخشونہ، اور اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں وہ ڈرا کرتے کسی سے اللہ کے سوائے، وکفی باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا، ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ جو ہے ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ ماشاء یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، ذکرن کثیرا، کثرت سے ذکر کرنا، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام، هو الذی یصلی علیکم، وہ جو نازل کرتا ہے تم پر، یا درود بھیجتا ہے تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، وہ جو رحمت نازل کرتا ہے تم پر، اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکال کر لے جائے آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مومنین پر رحم فرمانے والا ہے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا یہ ہے، تحیت یہ ہے جس روز وہ ملیں گے اس سے، سلام، یعنی کہ سلامت رہو، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عزت والا
اجر، عزت والی جزا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر خوشخبری اور ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور بلانے والا اللہ کی طرف، دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، اور روشن چراغ۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت ہی بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نہ اطاعت کرو کفار اور منافقین کی، ودع اذاہم، اور چھوڑ دو ان کی اذیت رسانی، وتوکل علی اللہ، بھروسہ رکھو اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ آپ کا کارساز۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، تم نے ان کو چھوا ہو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے لیے پس، فما لکم، پس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت گزارنا یا عدت شمار کرنا۔ فمتعوہن، لہذا ان کو کچھ مال دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو رخصت کر دو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرنا۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے حلال کر دی، بے شک ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے آپ کے ازواج، وہ جن کو دیے ہیں آپ نے ان کے مہر، جن کو ادا کر دی ان کے مہر، وما ملکت یمینک، اور جو ملکیت میں ہے آپ کی لونڈیاں یا کنیزیں، مما، اس میں سے، افا اللہ علیکا، کہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، وہ بنات عمیک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وہ بنات عماتک، اور آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، وہ بنات خالک، اور ماموں کی بیٹیاں، وہ بنات خالاتک، خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، وامرأۃ مؤمنۃ، اور مومن عورت، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ نظر کر دے اپنی جان نبی کے لیے، سبحان اللہ، ان اراد النبی ان یستنکحھا، کہ اگر نبی اسے نکاح کرنا چاہے، اگر ارادہ کرے نبی اس سے نکاح کرنے کا، خالصۃ لک من دون المؤمنین، صرف آپ ہی کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اجازت دے رکھی تھی کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں جس عورت کے ساتھ چاہے۔ پھر بعد میں یہ حکم جو ہے وہ بدلا، قد علمنا، ہمیں خوب معلوم ہے، ما فرضنا علیہم، جو ہم نے ان پر مقرر کیا ہے، فی ازواجہم خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنین کو یہ حکم نہیں تھا۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں خوب علم ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے ان پر ان کی بیویوں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ رہے آپ پر کسی قسم کی کوئی تنگی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ ترجی من تشاء، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، دور کر دیں جس کو چاہیں آپ ان میں سے، اور اپنے پاس رکھیں جس کو چاہے آپ ان میں سے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جو کوئی طلب کرے، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ، اور اگر آپ طلب کریں جن کو، ممن ازلتا، ان میں سے جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا تھا، فلا جناح علیک، تب بھی آپ پر کوئی حرج نہیں، ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ قریب ہے، پوری توقع ہے کہ ٹھنڈی ہوں گی اس سے ان کی آنکھیں، ولا یحزن، اور وہ غمگین نہ ہوں گی، ویرضین، اور خوش رہیں گی اس پر، بما آتیتہن کلہن، جو کچھ آپ نے ان سب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی تمام بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم سے مستثنا قرار دیا کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے ساتھ مساوانہ، عادلانہ سلوک فرماتے ہیں۔ اس رخصت کی دو وجہ، پہلی وجہ تو یہ کہ حضور کی طبع مبارک اتنی عادل انصاف پسندی کہ حکم نہ ہونے کی صورت میں بھی بے انصافی ممکن نہیں۔ دوسری حکمت یہ کہ ازواج مطہرات میں باہمی نزاع پیدا نہ ہو،
تھوڑی تھوڑی بات کو بڑھا کر گھر کے سکون کو مقدر نہ کریں۔ آپ جب حضور پر پابندی نہ رہی تو جس کو بھی شرف حضور شرف بخشے، جتنا شرف بخشے، اسی کو وہ غنیمت سمجھے گی۔ کسی قسم کا مطالبہ کریں یا شکوہ کر کے خاطر عطر کو مشوش نہ کریں گی۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ قریب ہے، یہ پوری توقع ہے کہ ٹھنڈی ہو اس سے ان کی آنکھیں، ولا یحزن، اور نہ وہ غمگین ہوں گی، ویرضین، اور وہ خوش رہیں گی، بما آتیتہن کلہن، جو کچھ آپ ان سب کو عطا کریں گے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو آپ کے دل میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا حلم، وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، نہیں حلال ہے آپ کے لیے عورت اس کے بعد، دوسری عورت اس کے بعد، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، حلال نہیں ہے آپ کے لیے دوسری عورتیں اس کے بعد، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ آپ تبدیل کر لیں ان ازواج سے دوسری بیویاں، ان تبدلہ کہ آپ تبدیل کر لیں بہن ان سے من ازواج دوسری بیویاں، ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک، اگرچہ کہ آپ کو پسند آئے ان کا حسن مگر بجز ان کنیزوں کے جو آپ کی بجز آپ کی لونڈیوں کے، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ رب العزت ہر شے پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت نبی جی، اے لوگو ایمان والو، نہ تم داخل ہونا نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ، نہ کہ اس کے پکنے کا انتظار کرے، ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، پس تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، اور جب تم کھا چکو، فانتشروا، تم منتشر ہو جاؤ، نکل جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ بیٹھے رہو باتیں کرنے کے لیے، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، بے شک یہ نبی کو تکلیف کا باعث بنتے، یہ نبی کی تکلیف کا باعث بنتے، پس وہ تم سے حیا کرتے ہیں، تم نے کچھ نہیں کہتے، تم سے حیا کرتے، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ رب العزت حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو، سوال کرو ان سے کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پس تم سوال کرو ان سے پردوں کے پیچھے، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور نہیں ہے تمہیں یہ زیب دیتا کہ تم تکلیف دو اللہ کے رسول کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ان کی ازواج سے، من بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی بھی، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ ایسا کرنا بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑا گناہ ہے، ان تبدو شیئا، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز، اگر تم کسی بات کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، پس بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان پر کوئی حرج نہیں ہے ان کے باپ کے بارے میں بھی، اپنے باپوں کے بارے میں، ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹوں کے معاملے میں، ولا اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے معاملے میں، ولا ابنائی اخوانہن، نہ ان کے بتیجوں کے معاملے میں، ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ ہی ان کے بھانجوں کے معاملے میں، ولا نسائہن، نہ ہی مسلمان عورتیں، ولا ما ملکت ایمانہن، نہ ہی لونڈیوں کی آمد و رفت، یعنی کہ ان رشتوں کے علاوہ باقی ہر پہ پابندی ہوگی، بس صرف یہ رشتے پابندی سے مبرہ۔ واتقین اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر شے کا مشاہدہ فرمائے، ہر شے پر گواہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو آپ پر اور سلام بھیجو، سلیمو تسلیما،
اور سلام عرض کیا کرو ادب اور محبت سے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی ہے اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں، واعد لہم عذابا مہینا، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رسوائی کا عذاب۔ والذین، اور وہ لوگ یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بغیر مقتصبو، بغیر ان کے کچھ کیے کہ بغیر انہوں نے کوئی غلطی کی یا کوئی معیوب کام کیا، فقد احتملوا، بس تحقیق وہ اٹھایا انہوں نے، بہتان و اسم مبینہ، بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ، یعنی کہ مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر ناحق تکلیف دینا یہ ہے کہ اپنے ذمے بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ اٹھا لیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں کو، جملہ اہل ایمان عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ڈھانپ لے، ڈال لیا کرے اپنے اوپر اپنی چادریں، ذالک ادنا، یہ قریب ہے بآسانی، ان یعرفن فلا یؤذین، کہ وہ پہچانی جائیں گے اور انہیں ستایا نہ جائے گا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پردے کا حکم نہیں کہ قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور تمام اہل ایمان کی عورتوں کو یہ حکم سنا دے کہ جب اپنے گھروں سے نکلے تو اپنی چادریں، اپنی اوڑھنیاں اوڑھ لیا کریں۔ کیوں اوڑھ لیا کریں؟ کہ یہ بہت قریب ہے کہ اس امر سے پہچانی جائیں گی کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، اور ان کی عزت بڑھے گی، ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر نہیں باز آئے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینۃ، اور جھوٹی افواہیں اڑانے والے شہروں میں، لنغرینک بہم، تو ہم آپ کو مسلط کر دیں گے ان پر، ثم لا یجاورونک، پھر نہ وہ ٹھہر سکیں گے اس میں، یعنی اپنے مدینہ میں، فیہا، اس میں مدینہ میں، الا قلیلا، مگر چند روز، ملعونین، لعنت برس رہی ہوگی ان پر، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور جان سے مار ڈالے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا دستور ہے ان لوگوں کے معاملے میں جو پہلے گزر چکے، ان لوگوں کے متعلق بھی یہی تھا جو گزر چکے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے قیامت کے متعلق۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، فرما دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو، قریبی کی گھڑی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور ان کے لیے تیار کیا دردناک عذاب، بھڑکتی آگ، ان کے لیے تیار رکھی ہے بڑھتی آگ۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ وہ پائیں گے اس میں کوئی دوست نہ مددگار۔ یوم، جس دن، تقلب وجوہہم فی النار، پلٹے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، پھینکے جائیں گے منہ کے بل آگ میں۔ یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، ہم نے اطاعت کی تھی اس کے رسول کی۔ وقالوا، اور کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، بے شک ہم نے تو پیروی کی اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اپنے بڑے لوگوں کی، فاضلونا السبیل، تو انہوں نے گمراہ کر دیا ہمیں سیدھی راہ سے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت بھیج، لعنت بڑی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرف مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے جو انہوں نے کہا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور آپ اللہ کے نزدیک بہت شان والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو سیدھی سیدھی بات، یصلح لکم اعمالکم، اصلاح فرما دے گا اللہ، درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کو، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا وہ تمہارے گناہ۔ ومن یطع اللہ ورسولہ،
اور جو اطاعت کرتا ہے، حکم مانتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، فقد فاز فوزا عظیما، پس تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص بڑی کامیابی کے ساتھ۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، بے شک ہم نے پیش کی یہ امانت آسمانوں اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، پس انکار کر دیا انہوں نے اس کو اٹھانے سے۔ امانت کون سی؟ یعنی قرآن عظیم اللہ نے آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، بس سب نے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ڈر گئے اس سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سبحان اللہ، بے شک انسان بڑا ظالم اور نادان ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ لطف و کرم فرمائے، توبہ قبول فرمائے مومنین مردوں مومن عورتوں کی۔ وکان اللہ غفور الرحیما، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا، بہت بخشنے والا، رحم فرمانے۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اللهم صل على سيدنا محمد رسولك المرتضى وعبدك المصطفى، من الصلوات اطيبها ومن التسليمات ازكاها ومن التحيات اسناها، وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وعلماء ملته إلى يوم الدين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب مکمل ہوئی۔ سورۃ السبا کا آغاز کرتے ہیں 22ویں پارے میں۔ سورہ پاک کا نام سورہ سبا ہے۔ یہ لفظ جو ہے آیت نمبر 15 میں مذکور ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مکی صورت ہے، اور مضامین کے اعتبار سے سورت کی ابتدا حمد باری تعالیٰ سے کی جا رہی ہے، اور اس کی کبریائی اور عظمت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وقوع قیامت پر کفار کو جو اعتراض تھا کہ اس کا جواب ہے بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، کہ زوردار الفاظ سے دیا جا رہا ہے کہ اس رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ ساتھ ہی لیجزیہ سے وقوع قیامت کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اس کے بغیر عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال حسنہ پر جزا، اور بدکاروں کو ان کی سیاکاریوں کی سزا قیامت کے روز ہی پوری طرح مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں جن انعامات اور احسانات سے سرفراز فرماتا ہے، اور جو عزت و سروری بخشتا ہے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر سے اس کا اظہار فرمایا۔ اس ہیبت و جلال کے باوصف جس طرح وہ اپنا حق بندگی عطا کرتے رہے اور اپنے منعم حقیقی کے شکر گزار بنے رہے، اس کو بیان کر کے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دلائی، اور یہ سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے نعمتوں اور آسائشوں کے باوجود اطاعت اور انقیاد کا طریقہ اپنائے رکھتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں ان کی یہ سراف گندگی ان کی عظمت کو کم نہیں کرتی، بلکہ چار چاند، یعنی کہ ان کی یہ عاجزی اللہ کے بعد سب کچھ بادشاہت ہونے کے بعد، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ بادشاہت تھی کہ جو کائنات میں نہ اس سے پہلے کسی کو ملی، جو اس کے بعد کسی کو ملی، بلکہ آپ نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ایسی بادشاہت جو مجھے دی، یہ میرے علاوہ کسی اور کو نہ عطا فرما۔ ان کے ذکر کے ماں بعد ایک ایسی بستی کا حال بیان کیا جو خوشحالی کی زندگی بسر کر رہی تھی، جن کا آبپاشی کا نظام بڑا ترقی یافتہ تھا، سرسبز و شاداب باغات، لہلہاتے ہوئے کھیت، رواں نہریں باعث رشک و تھیں، لیکن جب اپنے رب غفور کو بھول گئے، نفس پروری اور شیطان کی پیروی اختیار کی، تو ہر چیز ملیاں میٹ کر دی گئی۔ ان کا وہ مضبوط ڈیم جو ان کی خوشحالی کا ضامن تھا، وہی ان کی تباہی و بربادی کا سبب بن گیا۔ اور یہی دستور ہے، یہی سنت ہے اللہ کی، کہ اللہ کی عطا پہ اگر شکر نہیں کریں گے تو اللہ کریم پھر اس کا بدلہ ایسے عطا فرمائیں گے کہ جو نعمت ہے وہ نعمت ہی زحمت بنے گی، وہ نعمت ہی ہمارے لیے سزا بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں صحیح معنوں میں اس کے مضامین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ترجمہ و تفسیر کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الصبا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جو جس کے لیے بادشاہت، وہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، اور اسی کی سب تعریف ہے آخرت میں بھی، اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو اسے نکلتا ہے۔ وما ینزل من السماء وما یعرج الیہا وما یعرج فیہا، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس کی طرف، وہو جو آسمان کی طرف عروج کرتا ہے، وہ الرحیم الغفور، اور وہ رحم فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتینا الساعہ، نہیں آئے گی ہم پر قیامت۔ قل فرما دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی، اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے، لتأتینکم، ضرور آئے گی تم پر، عالم الغیب، عالم الغیب ہے رب جو عالم الغیب ہے وہ ضرور لائے گا۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، الا فی کتاب مبین، نہیں چھپی ہوئی ہے اس سے ذرہ بر بھی کوئی چیز آسمانوں میں نہ زمین میں، نہ کوئی چھوٹی اس سے نہ بڑی اس سے، مگر وہ کتاب مبین میں درج ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ بدلہ دے ایمان والوں کو، جزا دے ایمان والوں کو اور نیک عمل، وہ ان کو، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے رہے ہماری آیاتوں کے بارے میں، معاجزین، کہ ہمیں ہرا دیں گے اس میں، عاجز کر دیں گے ہمیں اس میں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک قسم کا، دردناک۔ وَيَرَى الَّذِينَ، دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي، اور جانتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، وہ حق ہے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور عزت دینے والا ہے اور ہدایت دینے والا ہے اس راستے کی طرف جو کہ عزت والا اور خوبیوں والا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، کیا ہم تمہیں بتائیں ایسے شخص کا پتہ جو تمہیں خبردار کرتا ہے کس چیز سے، کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو تم بے شک نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ، بے شک تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ افطرا علی اللہ کذبا، افطرا باندھا ہے، جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، الزام، بہتان لگایا اللہ پر جھوٹا، اب ہی جنہ، یا اس کو دیوانگی ہے یا وہ دیوانہ ہے، وللذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر وہ عذاب میں ہے اور دور کی گمراہی میں ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ افلم یروا، کیا نہیں نظر آتا انہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ پیچھے ہے آسمانوں اور زمین میں؟ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں ہم دسا دیں ان کو زمین میں، اور نسقط علیہم قصف من السماء، یا ہم گرا دیں ان کے اوپر آسمان کے چند ٹکڑے، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں کھلی نشانیاں ہیں ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے رب کی طرف۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بتا ہم نے دیا داود کو، عطا کی ہم نے داود کو اپنی طرف سے بڑی فضیلت۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تسبیح کرو اس کے ساتھ، اور اے پرندو تم بھی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہے کو۔ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کہ بناؤ زرہیں اور ہلکے جوڑو ایک اندازے سے، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، سردی اور ان کے ہلکے جوڑے میں اندازے کا خیال رکھو۔
وَاعْلَمُوا صَالِحًا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہوں۔ ولی سلیمان الریح، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا، غدوها شہر ورواحها شہر، ایک منزل اس کی، صبح کی منزل اس کی ایک ماہ، اور شام کی منزل اس کی ایک ماہ ہوتی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے جاری کر دیا اس کے لیے تانبے کا چشمہ، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ۔ یعنی کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی وسیع اور عزیز سلطنت عطا فرمائی کہ ہوا ان کے لیے مسخر کر دی تھی۔ جب آپ اپنی وسیع و عریض مملکت کے دورے پر جاتے تو آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر بڑی سرعت سے روانہ ہوتی، اور وہ بڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل مقصود تک پہنچتی۔ صبح کے وقت وہ اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک سوار سری و سیر گھوڑے پر ایک ماہ میں سفر طے کرتا ہے۔ اسی طرح شام کے وقت ولی سلیمان الریح، سلیمان کے لیے ہوا مسخر کی، غدوها شہرن، اس کی صبح کی منزل ایک مہینہ اور اس کی شام کی منزل ایک ماہ۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے جاری کر دیا اس کے لیے تانبے کا چشمہ۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے، مَن يَعْمَلُ مِن بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنات جو کہ کام کرتے اس کے سامنے، بِإِذْنِ ربی، رب کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی ترتابی کرتا ان میں سے اپنے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو بھڑکتی آگ کا عذاب چکھاتے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، وہ بناتے اس کے لیے جو آپ چاہتے، میں محاریبہ، پختہ عمارتیں، وتماثیلا، اور مجسمے، وجفان کالجوابی، بڑے بڑے لگن حوض، وقدور الراسیات، اور بڑی بڑی دیگیں جو چولہوں پر جمی رہتی۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود اعملوا، کرو، کام کرو، کیا؟ آل داود شکرا، اللہ کی ان نعمتوں پر شکر کیا کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، اور جب ہم نے فیصلہ کر دیا اس پر موت کا، یعنی سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، نہ پتہ دیا اس کی موت کا مگر زمین کے کیڑے نے، تاکل من سعتا، جو آپ کے عصا کو کھاتا رہا، یعنی دیمک جس کو بولتے۔ فلما، پس جب کہ آپ اپنی عصا پر، اپنی لاٹھی پر ٹیک رکھ کے بیٹھے رہے اور دیکھ رہے تھے جنات کو کام کرتے ہوئے، اللہ کی طرف سے موت کا حکم آ گیا۔ اسی عالم میں آپ کو اللہ نے وفات عطا فرمائی ظاہری دنیا سے، لیکن آپ اسی عالم میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ اس لکڑی، اس عصا کو دیمک چاٹتی رہی، اور جب وہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا، جب وہ گر گیا تو پتا چلا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو بہت پہلے رخصت فرما چکے۔ فلما خرّ، پس جب آپ گرے، پر جب آپ زمین پر آ رہے، تبینت الجن، تو ظاہر ہوا جنوں پر، اللہ کانوا یعلمون غیبا، کہ اگر وہ جانتے غیب کو، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ نہ رہتے اتنا عرصہ رسوا کن عذاب میں، کہ اللہ نے جنات پر بھی ان کو بادشاہت رکھی۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، البتہ قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں نشانی موجود تھی، جنتان عن یمین و شمال، دو باغ تھے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شہر ہے پاکیزہ اور رب غفور، ایسا رب غفور۔ اہل سبا تمہاری خوش بختی کا کیا کہنا، ورب غفور۔ فاعرضوا، پھر انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔ فارسلنا علیہم سیل الارم، پھر ہم نے بھیج دیا ان پر تند و تیز سیلاب۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین، ہم نے بدل دیا ان کے دو باغوں کو، ایسے دو باغ، ذواتی اکل خمط، جن کے پھل ترش اور کڑوے تھے، واصل، اور ان میں جھاؤ کے بوٹے تھے، وشیء من صدر قلیل، اور چند بیری کے درخت تھے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے جہاں جنت نظیر وادیاں دعوت نظارہ دے رہی تھی، جس کا حرف گوشہ جنت کا نظارہ دے رہا تھا، اب وہاں تباہی اور بربادی نے پنجے گاڑ لیے، سنسان ویرانے میں دور دور تک پھیلے ہوئے درخت
پھیلے ہوئے پھل دار درختوں کا نشان نہ تھا، یوں دکھائی دیتے تھے یہاں جہاں کیسے کبھی کوئی آبادی تھی ہی نہیں۔ جہاں سیب انار انگور تھے وہاں کڑوے اور ترش پھل، جھاؤ کے درخت، چند بیری کے بیرونے پودے نظر آتے تھے۔ اکلن پھل، خمتن وہ پھل جو ترش یا کڑوا ہو، اصلن جھائی کا درخت، اور سدرن بیری کا درخت۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے بدلہ دیا ان کو ان کی احسان فرموشی کے باعث۔ حل نجازی الا کفور، اور بجوز احسان فرموشی کے ہم نہیں دیتے بدلہ سوائے نافرمانی کے، ہم نافرمانی کی وجہ سے ایسی سزا دیتے ہیں۔ وجعلنا بینہم، اور ہم نے بنا دیا ان کے درمیان، وبین القری، اور بستی کے درمیان، التی بارکنا فیہا، وہ جس کو ہم نے برکت دے رکھی تھی، قرن بستیاں، ظاہرتن سرے سامنے، وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے مقرر کر دی اس میں منزلیں، سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین، کہ سیر و سیاحت کرو اس میں دن اور رات امن کے ساتھ۔ فقالو، کہنے لگے، ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب دور کر دیا ہمیں ہماری مسافتوں نے، دور ربنا، پھر بولے ہمارے رب باعد دور کر دے بین اسفارنا ہماری مسافتوں کو، وظلموا، اور ظلم کیا انہوں نے، انفسهم اپنی جانوں پر، فجعلناہم، تو پھر ہم نے بنا دیا ان کو، احادیث ایک افسانہ، ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو پارا پارا کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، اور البتہ سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے، ظنہ اپنا گمان، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پس اس کی تابع داری کرنے لگے بجز مومنوں کے گروہ کے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلطان، اور نہیں تھا اس کا کوئی زور ان پر، وَمَا كَانَ لَهُ، اور نہیں تھا اس کو، علیہم ان پر کوئی زور، کوئی ایسا قابو نہ تھا شیطان کو کہ وہ زور اس پر قبضہ کرتا، الا سوائے اس کے، لنعلم من یؤمن بالآخرۃ، کہ ہم سوائے اس کے کہ ہم جانیں کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر، ممن ہوا منہا فی شک، اس کے معاملے میں، اس کے مقابلے میں جو اس کے متعلق شک میں پڑا ہوا ہے۔ اور ربک علی کل شیء حفیظ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، فرما دیجئے بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم گمان کرتے تھے اپنا اللہ کے سوا، لا یملکون مثقال ذرہ، نہیں وہ مالک ہے تمہارے لیے ذرہ برابر بھی، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں اور نہ زمین، ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ وما لہم فیہما من شرک، نہ ہی ان کے لیے اس میں کوئی حصہ، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان کے لیے اس میں کوئی مددگار ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ، اور نہ ہی نفع بخش ہے ان کے لیے ان کی سفارش، عندہ اللہ کے پاس، الا مگر، لمن اذن لہ، جس کو وہ اجازت دے، جس کو اجازت دی ہو، حتی یہاں تک کہ اذا فزع عن قلوبہم، جب دور ہو گئی ان کے دلوں سے گھبراہٹ، قالوا، تو وہ کہنے لگے، ماذا قال ربکم، کیا فرمایا تمہارے رب نے، قالوا الحق، فرمایا کہ حق فرمایا، وہ کہتے ہیں حق فرمایا، وہو العلی الکبیر، اور وہ بلندی والا، بڑی شان والا ہے، علی الکبیر بہت بڑی شان والا ہے۔ قل من یرزقکم من السماء، فرما دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے، من السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے، قل اللہ، فرما دیجئے اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم یا تم شاید ہدایت پر ہوں یا خصلی گمراہی میں ہوں۔ آپ فرمائیے کون روزی دیتا ہے تمہیں آسمانوں اور زمین سے، خود ہی فرمایا کہ اللہ، خود ہی فرمائیے کہ اللہ، اور ہم یا تم دونوں میں سے ایک ہدایت پر ہیں یا دونوں کھلی گمراہی میں۔ قل لا تسألون عما اجرمنا، فرما دیجئے نہ سوال کیا جائے گا تم سے اس کے بارے میں جو ہم نے جرم کیے، ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ قل یجمع بیننا، قل فرما دیجئے جمع کر دے گا ہمارا رب، ہمارا رب جمع کرے گا ہمیں، ہم سب کو جمع کرے گا، رب، قل یجمع بیننا ربنا، فرما دیجئے جمع کرے گا ہم سب کو ہمارا رب، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ
فیصلہ فرما دے گا ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم، اور وہی فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء اللہ، فرما دیجئے دکھاؤ مجھے بھی وہ لوگ جن سے الحقتم بہ، جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، شرکاء اللہ، ہرگز نہیں ایسا۔ فرما دیجئے دکھاؤ مجھے وہ لوگ کہ ملا دیا ہے تم نے انہیں، شریک پر کر دیا اللہ کا، جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا، ہرگز ایسا نہیں۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا کافۃ للناس، مگر تمام لوگوں کے لیے، بشیر و نذیرہ، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا یہ وعدہ، کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، فرما دیجیے تمہارے لیے وعدہ کا دن مقرر ہے، نہ پیچھے ہوگا اس سے ایک لمحہ بھی، نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم ہرگز نہیں مان لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین ایدینا، ان کتابوں پر جس سے پہلے ہیں، ولو ترا، کاش کہ تو دیکھتا، اگر تو دیکھے، اذا الظالمون، جب ظالم موقوفون عند ربہم، کھڑے ہوں گے اپنے رب کے پاس، یرجع بعضهم الی بعض القول، اس وقت لوٹا رہے ہوں گے ایک دوسرے پر باتیں، یعنی کہ الزام تراشیاں کر رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بن کر بیٹھے تھے، بڑے بنا کرتے تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے جو کمزور تھے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے روکا تمہیں ہدایت سے، بعد اس جاکم، اس کے بعد کہ وہ آئی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی خود مجرم ہو۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہا کمزور لوگوں نے، بڑا مغروروں سے، متکبروں سے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ مکر ہے شب و روز کا، اذ تامروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کرے اللہ کا، انکار کرے اللہ کا، ونجعل له اندادا، اور ہم بنائیں اس کے ہم سر، واسر الندامت، اور پچھتائیں گے دل ہی دل میں، لما جب رعب العذاب، دیکھیں گے عذاب، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم نے ڈال دیے توق ان لوگوں کے گلوں میں جنہوں نے کفر کیا، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، کیا بدلہ دیا جائے گا، مگر کیا انہیں بدلہ دیا جائے گا بجز اس کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا، الا قال مترفوها، مگر یہ کہ کہا اس کے بڑے اسودہ لوگوں نے، انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم جس کے ساتھ تم بھیجے گئے اس کے منکر ہیں۔ وقالوا، اور کہنے لگے، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم زیادہ ہیں، کثرت میں ہیں مال اور اولاد میں، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل فرما دیجیے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفی، اور نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولادیں ایسی ہیں جو تمہیں قریب کر دے ہمارے، زلفا عندنا، نہ ہی تمہاری اولادیں، نہ ہی تمہارے قریب ہمارا قرب تمہیں بخش دے، الا من آمن وعمل صالحا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ فاولئک لهم جزاء الضعف، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دو گنا عذاب ہے، دو گنا صلہ ہے۔ فاولئک لهم، پس یہی وہ لوگ ہیں، جزاء الضعف، جن کے لیے دو گنا صلہ ہے، بما عملوا، ان کے عملوں کے باعث، وہم فی الغرفات یامنون، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان میں ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو کہ وہ اس آیتوں میں کہ وہ اس کو ہرا دے، اولئک فی العذاب محترون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہیں گے۔
قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، فرما دیجئے بے شک میرا رب کشادہ فرماتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے من اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ فرما دیتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر پوچھے گا فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ قالوا، تو کہیں گے سبحانک انت، پاک ہے تو ہے ہمارے رب، ولیجنا انت ولیجنا من دونہم، تو ہمارا ولی ہے مالک ہے ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تھے جنوں کی عبادت کرتے، اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے۔ فالیوم، پس آج، لا یملک بعضکم لبعض نفع، نہیں مالک ہوں گے ایک دوسرے کے لیے کسی نفع کے، ولا ضرر، نہ کسی نقصان کے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ، ہم کہیں گے ان لوگوں سے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب النار، چکھو آگ کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون، وہ جس کو کہ تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ان پر ہماری واضح آیات، قالوا، تو وہ کہتے مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ، کیا چاہتا ہے یہ شخص مگر، ما قالوا، کہتے مَا هَٰذَا، نہیں ہے یہ مگر، الا رجل یرید، مگر ایسا شخص جو چاہتا ہے، ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، کہ روک دے تمہیں اس سے جس کی عبادت کرتے تھے تمہارے آباء و اجداد۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا افک مفترا، مگر قرآن جھوٹ گڑا ہوا، نعوذ باللہ۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے جب ان کے پاس آیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ وما آتیناہم من کتب، اور نہ ہی دی ہم نے ان کو کتابیں، یدرسونہا، کہ جس کا وہ مطالعہ کرتے ہوں، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا۔ وکذب الذین من قبلہم، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی، نہیں پہنچے اس کے 10ویں حصے کو بھی جو ہم نے ان کو دیا، بس انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو۔ فکیف کان نکیر، پس کیسا انجام ہے، کیسا دردناک، فکیف کان نکیر، تو کتنا ہولناک عذاب ہے۔ قل، فرما دیے، انما اعظکم بواحدہ، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں ایک، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ کھڑے ہو جو تم اللہ کے لیے دو دو یا تنہا، ثم تتفکروا، پھر تم خوب غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارا ساتھی جنون میں نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بے شک وہ ڈر سنانے والا ہے تمہارے لیے اس سخت عذاب سے جو بس تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، فرما دیجئے جو معاوضہ میں تم سے مانگا ہے، فہو لکم، وہ تمہارے پاس ہی رہنے دو، تمہارے لیے، یہ ان اجریہ الا علی اللہ، بے شک میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، اللہ رب، فرما دیجئے میرا رب ضرب لگاتا ہے حق پر، باطل کی ضرب لگاتا ہے حق سے، بالحق کی، حق کے ساتھ، باطل پر، اللہ الغیوب، غیبوں کو جاننے والا۔ قل جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ آنے والا اور نہ لوٹایا جانے والا، وما یبدی الباطل وما یعید، نہ باطل کی ابتدا ہوگی اور نہ ہی باطل لوٹے گا۔ قل، فرما دیجئے، ان دللتو، اگر میں بہک گیا، فانما ادل علی نفسی، تو اس کا بہکنا، میرا بہکنا میری جان پر ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، پس اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما یوحی الی ربی، وجہ اس وجہ سے جو میرے رب نے مجھے وحی کی، انہ سمیع قریب، بے شک سننے والا بہت قریب ہے۔ ولو ترا، اور کاش کہ تم دیکھتے، اذ فزعوا، جب وہ گھبرائے ہوں گے، فلا فوت، اور نہ کوئی بچ نکلنے کی صورت ہوگی، وَأُخِذُوا، اور پکڑ لیے جائیں گے، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، قریبی سے، وقالوا، اور وہ کہیں گے، آمنا به، ہم ایمان لے آئے، وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب کیوں کر وہ پا سکتے ایمان کو اتنی دور کی جگہ سے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، حالانکہ وہ کفر کرتے رہے اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ
یقذفون بالغیب من مکان بعید، اور وہ دور سے بن دیکھے یا وہ گویا کرتے رہے، یا وہ گویا یقذفون دور سے دیکھ کر اپنی چھوڑتے رہنا غیب کی، یقذفون بالغیب 71۔ جب کوئی شخص لا یعنی باتیں کرتا ہے اور ہرزہ سرائی کرتا ہے تو عرب کہتے ہیں یقذف بالغیب، یعنی کہ ایسی باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہو۔ وہ یقذفون بالغیبی، اور وہ ایسے ہی بات کرتا ہے، لا یعنی باتیں کرتا ہے غیب کے بارے میں دور سے بن دیکھے۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور رکاوٹ کھڑی ہوگی کر دی جائے گی ان کے درمیان، بینہم ان کے درمیان، بین ما یشتہون اور ان چیزوں کے درمیان جو وہ چاہتے ہوں گے، کما فعل باشیائہم جیسے وہ کیا کرتے تھے اپنی چیزوں کے ساتھ، ان چیزوں کے درمیان جو وہ دل سے چاہتے ہوں گے، جیسے ان کے ہم مشرب لوگ کے ساتھ اس سے پہلے کیا گیا تھا۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ شک میں ڈالنے والا ہے، بے شک وہ ایسے شک میں مبتلا ہے جو دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان اور جو وہ چاہتے ہیں ان چیزوں کے درمیان، کما فعل باشیاء من قبل جیسا کہ رکاوٹ ڈالی گئی ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک یہ لوگ شک میں ہیں، ایسے شک میں جو دوسروں کو بھی شک میں ڈال دے۔ سورۃ السبا ہم نے پوری مکمل کر لی، نصف سے تھوڑے سے آگے 3-4 رکوع آگے ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے تاکہ ہم آگے اپنی سورہ فاتر ہی شروع کر سکیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ لا زالت کلمۃ اللہ العلیٰ وکلمۃ الذین کفروا السفلی۔ اللہم ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم رسولہ الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔